ایک صاحب نے سوال کیا اور حیرت ہوتی ہے کہ اس طرح کی جہالت ہمارے ہاں بھی پاکستان میں موجود ہے نکاح اور شادی کے حوالے سے، کہ کسی ایک خاندان نے ایک بچی کی شادی بچپن ہی میں کسی فرد کے ساتھ کر دی، اور جب وہ بچی بڑی ہوتی ہے تو بڑی ہونے کے بعد اسے اس نوجوان سے جس کے ساتھ اس کا نکاح کیا گیا ہے اس کے بارے میں معلومات ملتی ہیں، جس پر وہ شور مچاتی ہے اور اس پر واویلا کرتی ہے اور انکار کر دیتی ہے کہ میں نے اس کے ساتھ شادی نہیں کرنی یا اس کے ساتھ میری رخصتی نہیں ہونی چاہیے۔ اس پر عدالت میں کیس چلتا ہے، عدالت والے فریقین کی بات سن کر جو ہے وہ علیحدگی کا، تنسیخ نکاح کا حکم نامہ جاری کر دیتے ہیں۔ اس کے باوجود اس کے بعد بچی کی کہیں اور بات چلتی ہے اور نکاح کسی اور فرد کے ساتھ ہو جاتا ہے، لیکن جس لڑکے کے ساتھ پہلے نکاح ہوا تھا وہ پورا کا پورا خاندان، ایک ہی برادری ہے ان کی آپس میں، پورا کا پورا خاندان اس بات پر ڈٹ گیا ہے کہ جب تک لڑکا جس سے پہلے نکاح ہوا ہے وہ خود اپنی زبان سے باقاعدہ اجازت نہ دے اور طلاق نہ دے، اس وقت تک یہ لڑکی کہیں اور نکاح نہیں کر سکتی، اور وہ لڑکا انکاری ہے کہ میں اس کو اجازت نہیں دیتا۔ اور جب نکاح ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ اگر نکاح ہو گیا اور ان میں سے کوئی ایک بھی انتقال کر گیا تو ہم اس کا نماز جنازہ نہ پڑھیں گے اور نہ کسی کو پڑھنے دیں گے۔ اس وجہ سے بات تو اسلام آباد میں تو نہیں، لیکن بہت سارے ایسی جہالت والی صورتیں ہمارے ہاں پائی جاتی ہیں جو محض اپنی ذاتی ضد اور ہر دھرمی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور کچھ ایسے بیوقوف جو ہیں وہ افراد، انہیں دین سمجھانے والے بھی مل جاتے ہیں جو ان کو کسی نہ کسی طریقے سے یہ حوصلہ دے دیتے ہیں کہ ہاں تم یہ کرو تو پھر تمہارا کام بن جائے گا، اور وہ اسلامی نقطہ نظر سے یا شریعت کا نام لے کر ایک رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں اس بات کو تعلیم کے طور پر لوگوں میں پہنچانی چاہیے۔ ہر خاندان میں کوئی نہ کوئی ایسا بیوقوف آدمی ہو سکتا ہے کہ جو اس طرح کی حماقت کر بیٹھے۔ نکاح اور طلاق جو ہے اس کے احکام بالکل واضح اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ بنیادی شرط نکاح کی یہ ہے کہ فریقین کی رضامندی ہونی چاہیے، اور فریقین میں لڑکا اور لڑکی یہ اصل فریق ہیں، لڑکے کے والدین اور لڑکی کے والدین یہ ثانوی فریق ہیں۔ اصل فریق جو ہیں وہ جن کے درمیان میں نکاح ہو رہا ہے وہ اصل فریق ہے۔ شریعت نے مکمل طور پر یہ اختیار ان کے حوالے کیا، لیکن شریعت چونکہ خاندان کو بنانا چاہتی ہے، خاندان کو توڑنا نہیں چاہتی، اس لیے والدین سے یہ کہا گیا اور بچوں سے یہ کہا گیا کہ وہ جو کام بھی کریں باہمی مشورے کے ساتھ کریں، اور مشورے میں اگر بچے کی مرضی، بچی کی مرضی اور ان کے والدین کی مرضی اکٹھی ہو جائے تو یہ سب سے بہترین نکاح، یہ سب سے بہترین شادی اور یہ سب سے بہتر گھر بسانا ہے۔ اور اگر کہیں اختلاف ہو جاتا ہے تو اس میں قول فیصل، آخری فیصلہ جسے حاصل ہے اختیار اس کا، وہ لڑکے کو یا لڑکی کو حاصل ہے۔ والدین اپنے بچوں کی مرضی کے بغیر ان کی شادی نہیں کر سکتے، یہ شریعت کا واضح حکم ہے۔ اور اگر کوئی والدین زبردستی اپنے بچوں میں سے کسی ایک کی شادی کر دیں اور وہ بچہ اسے انکار کر دے تو اسے انکار کا حق حاصل ہے، اور اگر اسے صحیح طریقے سے اجازت نہیں دی جائے گی تو بچے کو عدالت میں جا کر رجوع کرنے کا حق حاصل ہے، اور عدالت کے ذریعے سے تنسیخ نکاح حاصل کرنے کا پروانہ اس کو حاصل کرنے کا اسے بھی حق حاصل ہے۔ اس لیے اسلام جو ہے وہ ہمیں تعلیم دیتا ہے تاکہ ہم اس مرحلے تک پہنچے ہی نہ کہ جس میں کوئی بچہ یا بچی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے اور وہاں جا کر اس آخری حد میں انسان کو پہنچا دے یا والدین کو پہنچا دے یا خاندان والوں کو پہنچا دے کہ جس میں رسمی طور پر یا سرکاری یا قانونی طور پر شادی تو ہو جاتی ہے، لیکن ہم نے جس لفظ کو شادی کہا ہے، اور شادی کا معنی خوشی اور مسرت ہے، یقیناً اس میں خوشی اور مسرت تو ختم ہو جائے گی، جس میں بچی کے والدین شریک نہ ہوں یا بچے کے والدین شریک نہ ہوں یا دونوں اپنے اندر ایک غصہ محسوس کریں۔ تو اس وجہ سے ہمیں تعلیم دینی چاہیے اپنے خاندان کے افراد کو کہ یہ فیصلے
باہمی رضامندی کی بنیاد پر ہوتے ہیں، اور اس کو جتنا اعتماد اور یقین کے ساتھ اور باہمی مشورے کے ساتھ کیا جائے گا اتنا ہی اچھا ہوگا۔ اور خام خواہ اپنی کسی ذاتی پسند ناپسند کی وجہ سے بچوں کے سامنے رکاوٹ نہیں بننا چاہیے، اور بچوں کے سامنے رکاوٹ نہ بننے کی سب سے بہترین صورت یہ ہے کہ بچوں کی تربیت ابتدا ہی سے ایسی کی جاتی رہے کہ بڑے ہو کر انہیں ایسا قدم اٹھانا ہی نہ پڑے کہ جس میں وہ خود بھی اس بات کو محسوس کریں کہ یہ زندگی کا اہم ترین کام ہے، تو اس میں مجھے اپنے والدین کو لازماً شریک کرنا چاہیے۔ جب چھوٹے چھوٹے کاموں میں والدین کو شریک کرتے رہے ہیں وہ بچے، تو اس اہم ترین کام میں بھی والدین کو شریک کرنا، اس وجہ سے یہ تربیت کا حصہ ہونا چاہیے۔ جہاں یہ تربیت نہیں ہوتی تو پھر جب وہ آخری مرحلہ آ جاتا ہے تو پھر بچے بھی پریشان ہوتے ہیں اور والدین بھی پریشان ہوتے ہیں۔ اس لیے میں نے آپ کے سامنے، اگرچہ انشاءاللہ اس مجلس میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا کہ جو اس طرح کی کسی مشکل میں مبتلا ہو، لیکن امکان ہو سکتا ہے، اس لیے ہمیں اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا آغاز ابھی سے کرنا چاہیے کہ جس میں وہ مرحلہ آنے سے پہلے وہ ذہنی طور پر بھی اپنے آپ کو بالکل تیار رکھیں کہ ہمیں جو کام بھی کرنا ہے باہمی مشورے کے ساتھ، اور جس کام میں والدین کی دعائیں شامل نہیں ہوں گی اور ان کی مرضی اور محبت شامل نہیں ہوگی، یقیناً برکت اس میں نہیں رہے گی۔ قانون بے شک ہو جائے گا، قانونی طور پر ساتھ اسے مل جائے گا، اسے سہارا مل جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں اور رحمتیں میسر نہیں آئیں گی۔ لیکن قانونی طور پر اگر کوئی بچی انکار کر دیتی ہے اپنے نکاح سے، اور پھر وہ عدالت کے ذریعے سے، پہلے انہوں نے خاندان میں کوشش کی لیکن بات نہیں بنی، پھر عدالت کے ذریعے سے باقاعدہ فیصلہ ہو گیا، تنسیخ نکاح ہو گیا، اس کے بعد بچی آزاد ہے مکمل طور پر۔ اگر اس کا نکاح کہیں اور اس کے والدین کی رضامندی کے ساتھ باہمی مشورے کے ساتھ ہو جاتا ہے تو اس نکاح کو ویلڈ سمجھا جائے گا، اور اس کو بالکل کوئی شخص جو ہے نہ اس کو ختم کر سکتا ہے جب تک کہ دوبارہ آپس میں کوئی ایسی بات نہ ہو جائے اور اس میں لڑکا یا لڑکی دونوں علیحدگی کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کر لیں۔ اس وجہ سے اگر اس بچی نے شادی کر لی ہے تو وہ یقیناً اس کی شادی برقرار رہے گی اور اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اور شادی کا تعلق جو ہے اس کا جنازے کے ساتھ کوئی وہ نہیں ہے، جنازہ ایک الگ عمل ہے، شادی ایک الگ عمل ہے، اور یہ بالکل ایک جاہلانہ قسم کا رویہ ہے کہ ہم شادی اگر اس طرح نہ کی گئی تو ہم جنازہ نہیں پڑھیں گے اور جنازہ پڑھنے بھی نہیں دیں گے، یہ ایک بالکل جاہلانہ رویہ ہے، ہمیں ان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جی